جوانوں، 3 غلطیاں انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں، انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا انسان کی 3 غلطیاں انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انسان کی ہوئی 3 غلطیاں انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں۔ جوانوں، کبھی بھول کر بھی یہ 3 غلطیاں نہ کرنا۔ سنو وہ کون کون سی غلطیاں ہیں۔ اگر تم نے کبھی بھول کر بھی یہ 3 غلطیاں کر ڈالی تو معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک غلطیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پہلی غلطی کسی کو ذلیل کرنا۔ کسی کو ذلیل کرنے والا شخص جلد ضلالت کی دبوچ میں آ جاتا ہے، جلد ضلالت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے والا شخص کبھی عزت نہیں پاتا، کبھی بھی مقام نہیں پاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی علاقے کا گورنر منتخب کیا۔ اب گورنر کے پاس ایک دن مال غنیمت کا بہت سارا مال آیا۔ جب مال آیا تو حضرت ابو موسیٰ گورنر نے وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ بہت سا مال آیا غنیمت کے طور پر، آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت یہ سارا مال مجھے دے دو، میں نے تو یہ سارا مال ہی لینا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے، جو تیرے حصے کا مال ہے وہی تجھے دیا جائے گا۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، جو تیرے حصے کا مال ہے وہی تجھے دیا جائے گا۔ وہ ضد میں اڑ گیا، کہا نہیں میں نے تو سارا مال ہی لینا ہے، مجھے دینا ہے تو سارا مال ہی دو۔ جب اس نے زیادہ ضد کی نا، جب اس نے حد سے زیادہ ضد کی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، گورنر کو غصہ آیا۔ ایک تو اسے کوڑا مار دیا، دوسرا 4 بندوں کے سامنے بٹھا کے اسے گنجا کر دیا، اس کے سر کے بال موڑ دیے۔ اب وہ لوگوں کے سامنے گنجا ہو رہا تھا، ضلالت کی دلدل میں پھنسا جا رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ اسے گنجا کر رہے ہیں، اس کے بال موڑ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اس نے گورنر کے سامنے ضد کیوں کی۔ اب یہ شخص جس کے بال مونڈے گئے تھے، یہ شخص اپنے سر کے بال اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے سیدھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں۔ حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوا، مقدمہ پیش کیا، شکایت پیش کی۔ حضرت آپ نے جو گورنر بنایا تھا اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، اس نے لوگوں کے سامنے میرا سر مونڈ ڈالا، میرے بال مونڈ ڈالے، یہ دیکھو یہ میرے بال ہیں، اس نے مجھے گنجا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو حوصلہ دیا، کہا میاں چپ کر، تجھے تیرا قصاص ضرور ملے گا، تمہارا قصاص ملا جائے گا، تو چپ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا گیا کہ یہ شخص ابھی تیرے پاس آ رہا ہے، ابھی اور اسی وقت اسے قصاص دیا جائے، یہ جس طرح راضی ہو اسی طرح اسے راضی کرنا۔ اب لوگ اسے روک رہے تھے، میاں حضرت ابو موسیٰ گورنر، عدل والے گورنر ہیں، انصاف کرنے والی شخصیت ہے، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، خدا را اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو معاف نہیں کرنا، میں نے قصاص لینا ہی لینا۔ گورنر صاحب نے 4 بندوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، 4 بندوں کے سامنے مجھے رسوا کیا، اس نے میرا سر مونڈ ڈالا، میں نے تو سر مونڈنا ہی مونڈنا، میں نے تو بال مونڈنے ہی مونڈنا۔ اب گورنر صاحب نے اندر سے آواز دی، میاں تو اندر آ جا، میرے بال مونڈ لے، اپنا قصاص لے لے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، آپ نے میرا سر 4 بندوں کے سامنے مونڈا تھا، میں نے آپ کا سر 4 بندوں کے سامنے ہی مونڈنا ہے۔ آپ نے مجھے 4 بندوں کے سامنے ذلیل کیا، خوار کیا۔ اب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، اسے روکنے والے تھے، منت کرنے والے تھے، میاں خدا را گورنر صاحب کو معاف کر دے۔ گورنر صاحب لوگوں کے سامنے درمیان میں نیچے زمین پہ آ کے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے میاں تو اپنا قصاص لے لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم میری سر آنکھوں پر، تو قصاص لے لے۔ وہ شخص آ گیا قصاص لینے، اس کے ہاتھ میں کینچی ہے، اس طرح ہے کوئی بھی ہے، اس کا ایک ہاتھ
حضرت ابو موسیٰ گورنر کے سر کے اوپر ہے، بالوں کے اوپر ہے، دوسرے ہاتھ میں کینچی، اب لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، لوگ اس کی منتیں کر رہے ہیں اور خدا را معاف کر دے، اس نے کہا ہرگز نہیں کر۔ گورنر بھی نیچے سے آوازیں دے رہا تھا، میاں اپنا قصاص لے لے۔ جب لوگوں نے اپنی نظریں نیچے کی کہ بال ابھی مونڈے جا رہے ہیں گورنر صاحب کے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے حضرت ابو موسیٰ کے بال مونڈے جا رہے ہیں، جب لوگوں نے نظریں نیچے کی تو اس شخص نے کینچی رکھی نیچے، اس طرح رکھا نیچے، دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے کریم رب، تیرے بندے نے مجھے ذلیل کیا، مجھے رسوا کیا، میں اسے دل سے معاف کرتا ہوں، مالک جس طرح میں اسے معاف کر رہا ہوں، اب جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے، جن لوگوں کو میں نے ذلیل کیا ہے، قیامت کے دن تو بھی مجھے معاف کر دینا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ نیک ہیں، متقی، پرہیزگار، اللہ کے محبوب بندے، جنت کا ٹکٹ جن کے ہاتھ میں ہے، جو دنیا میں بھی جنتی، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اگر وہ بھی کسی کا دل دکھائیں، اگر وہ بھی کسی کو ذلیل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا قصاص ضرور دلواتا ہے، انہیں پریشان ضرور کرتا ہے۔ آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ فرمایا 3 غلطیاں کبھی نہ کرنا۔ ایک غلطی، کسی کو ذلیل نہ کرنا۔ دوسری غلطی تو اتنی بڑی غلطی ہے، اگر تم نے کر ڈالی تو یاد رکھنا، باہر تو باہر، تم گھر میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اپنے گھر میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت اتنی بڑی غلطی کون سی ہے جو انسان گھر میں ذلیل ہو جاتا ہے؟ فرمایا خیال کرنا، کبھی بھول کر بھی بیوی کے سامنے بیوی کے والدین کا گلہ نہ کرنا، اپنی بیوی کے سامنے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں نہ دینا۔ اگر تم نے بیوی کے سامنے بیوی کے والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو گالیاں دے دی تو یاد رکھنا بیوی کی نظروں کے سامنے گر جاؤ گے، بیوی کے دل میں تمہاری ذرا سی محبت بھی نہیں رہے گی۔ ایک چیز ضرور ہوتی، جو محبت نہیں کرتا وہ نفرت ضرور کرتا ہے، پھر بیوی آپ سے محبت نہیں کرے گی، وہ آپ سے نفرت ہی کرے گی۔ جو عزت نہیں کرتا وہ بے عزتی ضرور کرتا ہے، بے عزت ضرور کرتا ہے، پھر بیوی آپ کی عزت نہیں کرے گی، ذلیل ضرور کرے گی۔ خدارا بیوی کے سامنے بیوی کے والدین کا گلہ نہ کرنا۔ تیسری غلطی، اپنے والدین کو کبھی بھول کر بھی بے عزت نہ کرنا، اپنے والدین کے آگے تلخ لہجے میں بات نہ کرنا۔ آج اگر تم نے اپنے والدین کے آگے تلخ لہجے میں بات کی، کل جب تم صاحب اولاد ہوگے تو تمہاری اولاد صرف تلخ لہجہ نہیں اپنائے گی بلکہ تمہارے اوپر سوٹے بھی برسائے گی۔ خدا را یہ غلطی بھی نہ کریں۔ یہ 3 غلطیاں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسان دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جوانو، اگر تم دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم معاشرے میں قابل عزت بن جاؤ، قابل احترام بن جاؤ، تو پھر یہ 3 غلطیاں کبھی بھول کر کے بھی نہ کریں۔